محترم ناظرین السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ خاص اپیل کرنے کے لیے آپ کے بیچ میں آئے ہیں، اور وہ اپیل ویکسینیشن کے تعلق سے ہے۔ کورونا کے اس مہاماری کے دور میں جس طریقے سے ہم نے اپنوں کو کھویا ہے، کسی نے باپ کو کھویا، کسی نے ماں کو کھویا، کسی نے بہن کو، کسی نے بیٹے کو، اور بلکہ کچھ گھر تو ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں اکثر لوگ اس کورونا کے شکار ہوئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یقیناً ہم صرف ان کے دکھ کو سمجھ سکتے ہیں، مگر اس کورونا کا دکھ کیا ہوتا ہے انہی کو پتا ہوگا جنہوں نے اس دکھ کو جھیلا ہوگا۔ کورونا آیا، اس کی کوئی دوا نہیں تھی، اس کی کوئی میڈیسن نہیں تھی۔ لوگ پریشان کہ کس طریقے سے اپنوں کو بچائیں، جو موت و زندگی سے لڑ رہے تھے انہیں کس طریقے سے ان کی جان کی حفاظت کر سکیں۔ مگر جنہیں اس دنیا سے جانا تھا، رب کی مرضی تھی، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ مگر وہ درد، وہ دکھ جن کے سینوں میں آج بھی ہے اپنوں کے کھونے کا، انہی کو پتا ہوگا کہ اپنوں کے کھونے کا غم کیا ہوتا ہے، دکھ کیا ہوتا ہے اور درد کیا ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس اس کورونا سے بچنے کے لیے، اپنے جان کی حفاظت کے لیے، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے ذمہ داروں کو بچانے کے لیے دو ہی صورتیں ہیں میڈیکل اعتبار سے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ماسک لگائیں، اور ہم بھیڑ بھاڑ والی جگہوں سے بچیں۔ لاک ڈاؤن کھل بھی گیا ہے، مگر لاک ڈاؤن کھلنے کے باوجود بھی ہم جو کورونا کے دوران ہمیں احتیاط بتائی گئی تھی، اس احتیاط پر آج بھی عمل کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ویکسین جو ہمارے وہاں خاص طور سے کو ویکسین ہے، کووشیلڈ ہے، اسپوتنک ہے، اس کے ذریعے اس کورونا وائرس کو مات دینے کے لیے، ہرانے کے لیے ویکسینیشن کی تیاری کی۔ مگر افسوس یہ ہے، خاص طور سے ہمارے لوگ، ہماری فیلڈ کے لوگ، ہماری جماعت کے لوگ، جنہوں نے دنیا کو ترقی کی راہ سکھائی، جنہوں نے دنیا کو علم و ہنر سکھایا، جنہوں نے دنیا کو بتایا تحقیق کیا ہوتی ہے، اور دنیا کو جان بچانے کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے کیسی کیسی چیزیں عطا کی، آج وہی قوم لوگوں کا مذاق بن رہی ہے۔ لوگوں کا مذاق اس طور پہ بن رہی ہے کہ جو مسلم علاقے ہیں، جہاں پہ مسلم اکثریت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ویکسین لگانے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یہ ویکسین لگائیں گے تو 2 سال کے اندر مر جائیں گے، ویکسین لگائیں گے تو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، ویکسین لگائیں گے تو قوت باہ کمزور ہو جائے گی، ویکسین لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، طرح طرح کی باتیں ہم اپنے سماج میں اور اپنے لوگوں کے بیچ میں اڑاتے بھی ہیں اور اس پر بحث بھی کرتے ہیں۔ آج ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کو، اپنے سماج کو، اپنی فیملی کو، اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو اور اپنے ملک کو کورونا کے ذریعے کورونا کو مات دینا چاہتے ہیں، کورونا کو ہرانا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہے کہ آپ سب سے پہلے ویکسین لگائیں، اور جو رومرز اڑ رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پر اس کے خلاف ایک افواہ اڑائی جا رہی ہے، ان افواہوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ ویکسین ہی اس کا ایک علاج ہے
جس سے ہم کم از کم اگر کسی کو کورونا ہو گیا تو اس کو موت سے تو بچا سکتے ہیں. تو اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارا آپ کا فریضہ ہے کہ ہم سماج میں ذمہ دار ہیں. خاص طور سے علماء کرام آگے آئیں، جمعہ میں اعلان کریں کہ ویکسینیشن ہماری قوم کے لوگ پہلے لگائیں، ویکسین پہلے لگائیں تاکہ اس قوم کا مذاق نہ اڑایا جائے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مذاق جب کوئی چیز آتی ہے اور سب سے زیادہ جہالت کی باتیں ہماری کمیونٹی میں ہوتی ہے، ہمارے ہی سماج میں ہوتی ہے. اس سے پہلے روبیلا انجیکشن آیا تھا تو سب سے زیادہ مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت پڑی کہ روبیلا سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک ٹیکہ ہے، اس کو لگانا ضروری ہے تاکہ جو خطرناک بیماریاں ہیں وائرس کی شکل میں ہیں اس سے آپ محفوظ رکھ سکیں. جب یہ کورونا آیا، کورونا کی ویکسین تیار ہوئی تو اس ویکسین کو لے کر کے طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے رومرز اڑ رہے ہیں. اس لیے انٹرنیشنل سنی سینٹر اور انٹرنیشنل سنی چینل اور میں خود اور اس کی پوری ٹیم آپ سے یہی گزارش کرتی ہے، آپ ہندوستان کے کسی علاقے میں ہو، آپ اپنے گھر والوں کو اور اپنے بڑوں کو اور اپنے دوست و احباب کو اس بات پر ہم آمادہ کریں کہ وہ ویکسین لگائیں. اب آپ مجھ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کون سی ویکسین لگائی جائے. دیکھیے، میں نے اس تعلق سے ناگپور میں ایڈیشنل کمشنر ہیں، یہاں کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز ہیں ان سے میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد اور خود میں نے جو سوشل میڈیا کے ذریعے تمام معلومات ہوتی ہیں ان معلومات کے نتیجے میں جو بات مجھے پتہ چلی، اور یہ بات حتمی اور یقینی نہیں ہے لیکن جو بات مجھے پتہ چلی، جو مجھے جانکاری ہوئی، تو اس جانکاری کو میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ اثر فیضی پوچھ رہے ہیں کہ کون سی کمپنی کی ویکسین صحیح ہے. تو یاد رکھیے کہ ویکسین ہمارے وہاں 3 طریقے کی آئی ہے. ایک ویکسین کوویکسین ہے، ایک کوویشیلڈ ہے اور تیسری اسپوتنک ہے. لیکن جو رپورٹس کہتی ہے کہ ویکسین تو صحیح ہیں، مگر جو ہماری باڈی میں اینٹی باڈی جو پیدا سب سے زیادہ کرتی ہے وہ کوویشیلڈ ہے. تو اور ہندوستان میں سب سے زیادہ کوویشیلڈ ہی کا استعمال کیا گیا ہے. تو آپ سے ہم یہی گزارش کریں گے، اگر آپ کے وہاں کوویکسین لگائی جا رہی ہے، اگر آپ کے وہاں کوویشیلڈ لگائی جا رہی ہے، اگر آپ کے وہاں اسپوتنک لگائی جا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ویکسین غلط ہے. ہاں، یہ ہے کہ امریکن ویکسین فائزر ہے، یہ جانسن اینڈ جانسن ہے، تو یہ تو ہے کہ یہ ویکسین میں زیادہ اینٹی باڈی اور یہ ایک ویکسین جو ہے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، ایک الگ بات ہے. مگر یہ بات ضرور ہے کہ ویکسینیشن کے بعد اگر آپ کو کورونا ہوتا ہے تو اس ڈینجر زون میں آپ جانے سے بچ جاتے ہیں جو اس سے پہلے بغیر ویکسین کے لوگوں کے ساتھ ہوا، اور کچھ لوگوں نے اپنے جان سے ہاتھ بھی دھوئے. اس لیے ہم آپ سے گزارش یہی کریں گے اور آپ سے اپیل کریں گے، خاص طور سے جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، ان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ آگے آ کر کے اس ویکسین کی اہمیت پر زور دیں، عوام کو بتائیں، مریدوں کو بتائیں، اور ان کو اپیل کریں کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے، اگر ان کے علاقے میں ویکسینیشن کی گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر کوشش کی جا رہی ہے تو وہ ویکسین لگا لیں. ہم کیونکہ ایک کورونا ویریئر کے طور پر ہم آگے آئیں، ہم فرنٹ پہ آئیں تاکہ یہ لگے کہ اس ملک میں مسلمان بھی دیش کے لیے، ملک کے لیے، سماج کے لیے، اپنے آپ اور اپنے معاشرے کے لیے سوچتا ہے. تو آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اس ویڈیو کو آگے بھی بڑھائیں تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے دوسرے بھی
कम से कम अपनी कमिटी में इस बात का ऐलान कर सके। जो डर रहे हैं, जो खौफ खा रहे हैं, आज मस्जिदों में वैक्सीन के ताल्लुक से ऐलान नहीं हो रहा है। एक डर है, एक खौफ है, अवाम क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। नहीं, उलमा आगे आए, अइम्मा आगे आए और मस्जिदों में इसका ऐलान करें ताकि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगा करके हम अपने शहर को कोरोना से आजाद कर सकें। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। और इस्लाम ने तो सेहत पे कितना जोर दिया है। आप गौर करेंगे, जिंदगी को बाकी रखने के लिए, जिंदगी की सांसें रुके ना, जिंदगी की डोर कटे ना, उसके लिए कितना जोर दिया। आप गौर कर सकते हैं कि इस्लाम में शराब हराम है और शराब की हुर्मत इस तौर पे है कि शराब सिर्फ पीना ही हराम नहीं, शराब बेचने वाला, शराब के कारोबार में एक दूसरे की मदद करने वाला, शराब के लिए दुकान किराए पे देने वाला, ये सब हराम काम में शामिल है। तो शराब की हुर्मत नस्से क़तई से साबित है, कुरान से साबित है कि आप शराब न पी सकते हैं, न बेच सकते हैं, न उसकी मदद कर सकते हैं, न कारोबार में शामिल हो सकते हैं। मगर वही इस्लाम, जब तुम्हारी जान की बारी आ जाए, जान की जाने का खौफ हो और हुक्मा ने कह दिया है कि जान की बचेगी, तो शराब पीने से बचेगी। तो जो शराब नस्से क़तई से हराम थी, जिस शराब की हुर्मत का ये आलम था, उसी इस्लाम ने, उसी दीन ने, उसी मजहब ने ये कह दिया कि अब शराब पी लो ताकि तुम्हारी जान बच सके। आप सोचिए कि इस्लाम आपकी सेहत का कितना ख्याल रख रहा है, आपकी जिंदगी का कितना ख्याल रख रहा है कि जो चीज हराम थी, जो चीज मना थी, जो चीज नस्से क़तई से साबित थी, मगर आप जिंदा रहें, आप बाकी रहें, आपकी सेहत बाकी रहे, आपकी सांसें बाकी रहे, उसने उस शराब को भी आपके लिए जान बचाने के लिए जायज कर दिया जो आपके लिए हराम थी। तो इसलिए हम ज्यादा रूमर्स की तरफ ना जाएं, उन वीडियो की तरफ ना जाएं कि जिन वीडियो में इस वैक्सीनेशन के खिलाफ बात की जाती है और ये डराया जाता है कि आप तो 2 साल तक जिएंगे, उसके बाद तो आप मर जाएंगे। ये सारे रूमर्स हैं। इन तमाम चीजों से परहेज करें और अपने समाज में एक बेदारी पैदा करें और मुसलमान फ्रंट पे आकर के लोगों से खुद कहें कि आप वैक्सीन लगाएं। तो इसलिए आप इस वीडियो को आम करें। ये वीडियो एक तरह से लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए, अपने समाज के जिम्मेदार लोगों को आगे लाने के लिए और वैक्सीनेशन में सबसे पहले मुसलमान लगा करके अपने आप को फ्री कर दे और बता दे कि मुसलमान भी किसी भी काम में और खास तौर से उन कामों में कि जिससे समाज को किसी महामारी से बचाना हो, जिससे समाज को किसी बीमारी से बचाना हो, जिससे समाज को किसी वायरस से बचाना हो, तो उसमें पीछे नहीं है। तो इसलिए आपसे अपील की जाती है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, ताकि हमारे जिम्मेदार भी आगे आकर के ऐसा अनाउंस करें या वैक्सीनेशन लगा करके कौम में बेदारी करने की सूरत पैदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।